بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ محترم ناظرین، آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے متعلق ہماری چوتھی ویڈیو ہے۔ آپ کے خاندان آل عمران اور آپ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا تذکرہ پچھلی 3 اقساط میں تفصیل کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں بیان کر دیا گیا ہے۔ آج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے دلچسپ اور خوبصورت واقعات کو احادیث کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کیونکہ جب آپ واقعات سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں تو لائک کرنا بھول جاتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اتنی محنت سے اکٹھا کیا گیا یہ مستند مواد جو میں آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں، اسے آخر تک ضرور سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب بلا تاخیر ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ قسط میں گزر چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت المقدس کے قریب بیت اللحم میں ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، شیطان اس کی ولادت کے وقت اسے کچوکے لگاتا، یعنی اسے چھوتا ہے، اور شیطان کے اس کچوکے لگانے سے وہ بچہ چیخ اٹھتا ہے۔ البتہ مریم علیہ السلام اور ان کا بیٹا دونوں اس سے مستثنی ہیں، یعنی روئے زمین پر یہ 2 ہی شخصیات ہیں جن کو شیطان نے مس نہیں کیا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھتے تھے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی یہ وہ دعا ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے فرمائی تھی کہ میں اسے یعنی مریم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت نہ صرف یہ کہ شیطان انہیں مس نہیں کر سکا، بلکہ اللہ رب العزت نے شیطان کو آپ علیہ السلام کی پیدائش سے بالکل بے خبر رکھا۔ اس واقعہ کے رونما ہونے کے بعد جب روئے زمین پر موجود تمام بت جن کی پوجا ہوتی تھی اوندھے منہ گر گئے تو شیطان گھبرا گیا، لیکن وجہ کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ سب وجہ تلاش کرتے ہوئے ابلیس کبیر کے پاس آئے۔ وہ سمندر میں اپنا تخت سجائے بیٹھا تھا۔ یہ سارے شیطان اس ابلیس کے پاس آئے جو کئی دنوں سے پریشان تھے۔ جب بڑے ابلیس نے ان شیطانوں کی جماعت کو دیکھا تو وہ گھبرا گیا، کیونکہ جب اس نے ان کو بکھیر دیا تھا تو پھر آج تک ان کو یکجا نہیں دیکھا تھا۔ پھر ابلیس لعین نے ان سے آنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ روئے زمین پر کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے، کیونکہ سارے بت اوندھے منہ گر پڑے ہیں، اور چونکہ ان بتوں سے بڑھ کر بنی آدم کو ہلاکت میں ڈالنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم ان بتوں کے پیٹ میں داخل ہو کر بولتے تھے اور عقیدت مندوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور عقیدت مند سمجھتے تھے کہ یہ بت ہی ہمارے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو بنی آدم کی نظر میں ان کی وقت کم ہو گئی ہے، اور انہوں نے بتوں کو کم تر اور ذلیل سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور اندیشہ ہے کہ لوگ آئندہ ان بتوں کی پوجا چھوڑ جائیں گے۔ پھر وہ شیاطین کہنے لگے کہ ہم نے پوری زمین کو چھان مارا ہے، تمام سمندروں کو الٹ پلٹ کیا ہے، غرض ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم نے کیا، مگر ہمیں کسی چیز کا سراغ نہیں ملا۔ ابلیس نے کہا کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ ایسا واقعہ میری نظروں سے بھی اوچل رہے گا، لہذا تم سب لوگ یہیں میرا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر ابلیس اڑا اور تقریباً 3 گھنٹے تک غائب رہا۔ دوران پرواز وہ اس جگہ پہنچا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو کیا دیکھتا ہے کہ فرشتے صف باندھے کھڑے ہیں۔ اس کی سمجھ میں آیا کہ یہاں کوئی واقعہ رونما ہوا ہے۔ اب معلومات لینے کے لیے وہاں آنا چاہا تو دیکھا کہ فرشتوں کا آسمان تک تانتا بندھا ہوا ہے۔ اس نے نیچے آنے کی کوشش کی تو وہاں بھی فرشتے صف باندھے کھڑے تھے، اور جب بیچ سے آنا چاہا تو فرشتوں نے اسے دھکے دیے اور باہر نکال دیا۔ اس کے بعد ابلیس اپنے ساتھیوں میں واپس لوٹ آیا اور ان سے کہا کہ پوری زمین پر میں گھوما ہوں، مشرق و مغرب، خشکی و تری، نیچے اوپر کی فضا میں، اور صرف 3 گھنٹوں میں گھوما ہوں۔ مجھے جو سب سے اہم واقعہ نظر آیا ہے وہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ان کی ولادت سے غافل رکھا گیا ہے، حالانکہ اس سے قبل ابتدائی آفرینش سے آج تک دنیا میں جو بھی عورت حاملہ ہوتی یا بچہ جنتی تھی تو میں وہاں پہنچ جاتا تھا، اور اس طرح میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے زیادہ کو گمراہ بھی کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتا دوں کہ اب تک کوئی نبی اس سے زیادہ مجھ پر گرا نہیں ہے اور نہ تم پر۔ اسی رات کچھ لوگ نکلے جو اس اہم ولادت کے مقام کی طرف جا رہے تھے، اور اس کی وجہ ایک خاص ستارے کا طلوع ہونا تھا، کیونکہ بہت پہلے یہ باتیں مشہور تھیں کہ اس ستارے کا طلوع ہونا ایک اہم شخصیت کی ولادت کی نشاندہی کرے گا، اور یہ بات حضرت دانیال کی کتاب میں بھی درج تھی۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے اور ان کے پاس سونا، رسی اور اینٹ تھی۔ وہ ملک شام میں ایک بادشاہ کے پاس سے گزرے تو اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے سب کچھ بتلا دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس سونے، رسی اور اینٹ کا کیا کام ہے؟ کیا یہ چیزیں ان کو ہدیہ کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اہم چیزوں کی امثال ہیں، کیونکہ سونا تمام اہم چیزوں کا سردار ہے، جیسے نبی تمام لوگوں کا سردار ہے، اور رسی اس لیے کہ اس سے زخم اور ٹوٹے ہوئے مقام کو باندھا جاتا ہے، اور اینٹ اس لیے کہ اس کو پکاتے وقت دھواں آسمان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی اور دھواں اتنا اونچا نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی کو اللہ تعالیٰ ایسے بلند کرتا ہے اور وہ مقام عطا کرتا ہے کہ کوئی دوسرا رب کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ جب یہ تمام باتیں اس بادشاہ سے ہوئیں تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ آدمی تو خطرناک ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم جاؤ اور واپسی میں مجھے بھی اس جگہ کا پتہ دیتے جانا، تاکہ میں بھی ایسا ہی کروں۔ یہ لوگ چلے گئے اور وہ تحفے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیے۔ واپسی پر ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس بادشاہ کو بھی پتہ دیتے جائیں، لیکن راستے میں انہیں ایک فرشتہ ملا اور اس نے انہیں ادھر جانے سے منع کر دیا اور بتایا کہ اس بادشاہ کے ارادے اچھے نہیں، لہٰذا تم لوگ اپنا راستہ تبدیل کر لو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالم بچپن میں عجائبات کے نظارے کرتے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بطور الہام ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروان چڑھتے گئے، یہودیوں میں آپ کے عجائبات کی باتیں جو پھیلنا شروع ہوئیں تو انہوں نے غلط قسم کی منصوبہ بندی آپ کے خلاف شروع کر دی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو آپ کی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ آپ کی والدہ کو وحی کی گئی کہ انہیں لے کر مصر کی سرزمین کی طرف چلی جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 50 میں فرمایا، اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی کیا، انہوں نے ٹھکانہ دیا ایک بلند زمین جہاں بسنے کا مقام اور نگاہ کے سامنے بہتا پانی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چھوٹی عمر میں ہی کرامات و ارہاس کا ظہور ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ جس کسان کے گھر میں آپ رہائش پذیر تھے، اس کے گھر سے اس کا مال چوری ہو گیا، حالانکہ اس گھر میں ضعیف و مسکین اور فقراء و محتاج ہی قیام پذیر ہوتے تھے، لیکن معمہ حل نہیں ہو رہا تھا کہ کون مال چرا لے گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور گھر کے مالک اور دیگر لوگوں پر یہ بات بڑی شاک گزر رہی تھی۔ جب سب اس معمہ کے حل سے عاجز آ گئے، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جو کہ چھوٹی عمر میں تھے، ایک اندھے اور ایک دوسرے شخص جو لوگوں سے علیحدہ بیٹھے تھے انہیں طلب کیا، اور ان کے ساتھ اس طرز سے گفتگو فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر ان میں جھٹلانے کا چارہ ہی نہ رہا۔ دونوں نے اپنا جرم مان لیا۔ فرمایا کہ یہی دو آدمی مال چرانے والے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد لوگوں کی نگاہوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی، حالانکہ ابھی آپ کم سنی کے عالم میں تھے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر بڑے متعجب ہوئے اور ان کے دلوں میں تعظیم و اکرام کی دھاک بیٹھ گئی۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی خدمت میں مال و دولت کا ایک انبار بھی پیش کیا، لیکن آپ نے قبول فرمانے سے انکار کر دیا۔ آپ کے بچپن کا ایک اور عجیب واقعہ سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالم بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اسی دوران آپ کسی ایک بچے سے فرماتے کہ کیا میں تجھے بتاؤں کہ تیری ماں نے تیرے لیے کیا چیز تیار کر رکھی ہے؟ وہ کہتا کہ بتاؤ۔ آپ علیہ السلام بتا دیتے کہ فلاں فلاں چیز تمہاری ماں نے تمہارے لیے تیار کی ہے۔ بچے ماؤں کے پاس جا کر کہتے کہ فلاں چیز جو تم نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے وہ ہمیں کھانے کے لیے دو۔ ماں پوچھتی کہ کون سی چیز میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے؟ بچہ کہتا کہ فلاں فلاں۔ ماں پوچھتی کہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو بچہ کہتا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے۔ ایسے واقعات دیکھ کر لوگوں نے خیال کیا کہ اگر یوں ہی ہم نے ان بچوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے ساتھ رہنے دیا تو یہ ضرور ان کو خراب کر دے گا۔ ایک دن لوگوں نے بچوں کو ایک گھر میں جمع کر کے دروازہ بند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حسب معمول کھیلنے کے لیے آئے، بچوں کو تلاش کیا لیکن ایک بچہ بھی نظر نہ آیا۔ ایک گھر میں ان کا شور و غوغا سنا تو بچوں کے بارے میں ان سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی بچے نہیں ہیں بلکہ یہاں تو بندر اور خنزیر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا الہ العالمین ایسا ہی ہو، اور لوگوں نے جب دیکھا تو سب بچے بندر اور خنزیر بن چکے تھے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 13 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مصر سے اب واپس ایلیا تشریف لے جائیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کے خالہ زاد بھائی یوسف نے، جن کا تذکرہ پچھلی قسط میں گزر چکا ہے، دونوں ماں بیٹا کو گدھے پر سوار کیا اور لے کر ایلیا پہنچ گئے۔ وہیں آپ نے سکونت اختیار فرمائی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر انجیل اتاری، تورات سکھائی، احیاء موتا، بیماروں کو شفا یابی اور غیب کا علم، گھروں میں ذخیرہ کیے جانے سے آگاہی، لوگوں کو آنے والے اوقات کی باتیں بتا دینا وغیرہ۔ ان چیزوں کے علم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرما دیا۔ لوگ عجائبات کے ظہور پر حیران و ششدر ہو گئے اور اظہار تعجب کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اس طرح لوگوں پر آپ علیہ السلام کا معاملہ ظاہر ہوا۔ ابو ذرا نے ایک حدیث بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی اس وقت رمضان المبارک کی 6 راتیں گزر چکی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر جب زبور نازل ہوئی تو اس وقت رمضان المبارک کی 12 راتیں گزر چکی تھیں، اور زبور تورات کے 482 سال بعد نازل ہوئی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رمضان المبارک کی 18 راتیں گزر جانے اور زبور کے نزول کے 1050 سال بعد نازل ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید محبوب انس و جاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان المبارک کی 24 راتیں گزر جانے کے بعد یعنی 25ویں رات کو نازل ہوا۔ یعنی یہ چاروں مقدس کتابیں رمضان المبارک میں نازل کی گئیں جب شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ابن جریر علیہ الرحمہ نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ انجیل کے نزول کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 برس تھی، اور جب آپ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام 33 برس کے تھے۔ آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا واقعہ انشاءاللہ میں آگے چل کر تفصیل سے بیان کروں گا۔ اگلی قسط میں آپ کو احیاء موتا یعنی آپ کا سب سے پہلے مردے کو زندہ کرنے کا واقعہ اور اس کے ساتھ چند دیگر جوانی کے نایاب واقعات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور اسلام کی مکمل تاریخ کو ہمارے ساتھ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رضوان سعید کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرنا مت بھولیے گا، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے متعلق اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔